پھر اس دن کا جو سب سے اہم، ان ایام کا، اس زمانے کا سب سے اہم عبادت کا طریقہ قربانی ہے۔ ہر وہ شخص جو صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت، جس کے پاس اپنی ضروریات سے زائد موجود ہو، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جو آج کل تقریباً 40,000 کے قریب ہوتی ہے، مجھے آج کا دام معلوم نہیں ہے، لیکن تقریباً 40-45 ہزار کے قریب ہوتی ہے۔ جس کے پاس اتنی رقم ہو اپنی ضروریات سے زائد، اس پر قربانی واجب ہے۔ اور قربانی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بکرا ہی آدمی قربان کرے، وہ گائے میں حصہ لے سکتا ہے، اور ایک گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر باپ نے قربانی کر دی تو بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، یا میاں نے کر دی تو بیوی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غلط ہے۔ ہر ایک کی اپنی ملکیت کا اعتبار ہے۔ جس کی ملکیت میں بھی یہ نصاب ہوگا اس کے ذمہ قربانی واجب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ عبادت انہی 3 دنوں کے ساتھ خاص کی ہے، اور انہی 3 دنوں کے اندر یہ عبادت انجام دی جاتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ چلو ہم گوشت جانور قربان کرنے کے بجائے صدقہ کر دیں، تو یہ بات درست نہیں۔ ہر عبادت کا الگ موقع ہے، الگ اس کا حکم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز کی جگہ آپ کہیں میں صدقہ کر دوں گا، اسی طرح قربانی کے بدلے میں صدقہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہر انسان کو قربانی اہتمام کے ساتھ اس طرح کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اور دیکھو، یہ بے شک کہا گیا ہے، حدیث میں بعض روایات میں آیا ہے کہ حدیث میں آیا کہ قربانی کے گوشت کو، قربانی کے جانوروں کو فربہ کرو، یعنی موٹا کرو، لیکن یہ کوئی وجوبی حکم نہیں ہے، واجب کا حکم نہیں ہے۔ اور لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑے سے بڑا وزنی اور بہت بڑا لانا، اس کے اوپر کرنا، اس میں اللہ بچائے ریاکاری کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس فکر میں نہ پڑے، بلکہ جو جانور اپنے لحاظ سے ہمیں اچھا لگے قربانی کے لیے، کم قیمت ہو زیادہ قیمت ہو، جس کی استطاعت ہو وہ آدمی کرے، قرضہ ورضہ لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو ہر ایک آدمی اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کرے۔ بے شک اگر کسی کے پاس وسعت ہے اور وہ بڑا جانور قربان کر سکتا ہے، زیادہ قیمتی جانور قربان کر سکتا ہے، بے شک کرے، لیکن ریاکاری اور اس کو گھمانا اور پھرانا اور لوگوں میں دکھانا کہ دیکھو میں اتنا قیمتی جانور لے کر آیا ہوں، یہ ریاکاری ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ آخری بات جو مجھے عرض کرنی ہے قربانی کے سلسلے میں وہ یہ کہ یوں تو قربانی کی عبادت خون بہانے سے ہی ادا ہوتی ہے، جو ہی خون بہا اور گلے پر چھری پھری عبادت ادا ہو۔ گوشت کے بارے میں پھر آپ مالک ہیں، جو چاہیں کریں، اگرچہ مستحب یہ ہے کہ بھائی کچھ فقراء میں تقسیم کریں، کچھ گھر والوں میں کریں، خاندان میں کریں، کچھ اپنے گھر میں بھی کھا سکتے ہیں، اگرچہ مستحب، لیکن اگر کوئی پورا کا پورا بھی کھا جائے تو کوئی گناہ نہیں، بس چھری پھیر دی عبادت ہو، تو عبادت تو ادا ہو جائے۔ لیکن دیکھو، عبادت کے ادا کرنے کے لیے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اپنی عبادت ادا کرنے کے لیے دوسروں کو تکلیف پہنچانا یہ بہت ہی بری بات، گناہ کا کام۔ بعض لوگ قربانی کر تو دی لیکن سڑکوں کو گندا کر، سڑکوں کے اوپر خون بہا چھوڑ دیا، اوجھڑیاں اور اس کی گندگی جو ہے وہ سڑکوں پر، راستوں پر پھیلا دی، اور مطمئن ہو گئے کہ بھئی ہماری قربانی تو ہوگی۔ اب اس کو صاف کرنے کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ جانے بلدیہ جانے یا حکومت کے کارندے جانے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جب آپ کے ذمہ قربانی واجب ہے تو قربانی کے نتیجے میں جو آلائشیں پیدا ہوئی ہیں ان کو صحیح طریقے سے ٹھکانے لگانا بھی آپ کے ذمہ دار۔ حدیث میں مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظفوا افنیتکم، اپنے گھروں کے ماحول کو خود صاف رکھا کرو، یہ ہدایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے گھر میں جہاں کوئی رہتا ہے اس کے آس پاس کی جو جگہ ہیں، اس کا جو ماحول ہے، اس کو صاف رکھنے کی ذمہ داری بھی گھر والے پر ہے۔ لہذا اب جب ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو صاف رکھیں، تو قربانی کے نتیجے میں جو گندگی پھیلی ہے، جو خون بہا ہے، جو آلائشیں نکلی ہیں، ان کو ٹھکانے لگانا بھی آپ کی ہی ذمہ داری، ورنہ گناہ ہو کہ قربانی کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کو تکلیف دے۔ تو ہر ایک آدمی اس بات کا اہتمام کرے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں
ہمیں موقع ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے اپنے گھروں کے پاس قربانی کر لیتے ہیں۔ بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں پر اس کی بالکل اجازت ہی نہیں ہے۔ اسلامی ملکوں میں، سعودی عرب میں اگر آپ اپنے قربانی گھر میں کرنا چاہیں تو اجازت نہیں ہوگی، وہاں منا میں تو ہوتا ہے لیکن شاید سعودی عرب میں نہیں ہے، بہت سے ملکوں میں نہیں، اور جہاں جو غیر مسلم ممالک ہے وہاں تو بالکل ہی نہیں۔ وہاں قربانی کے لیے آپ کو سلاٹر ہاؤس جانا پڑے گا یا سلاٹر ہاؤس میں کسی کو مقرر کرنا پڑے گا، وہ اسی لیے کہ گندگی نہیں چاہتے وہ کہ گھروں کے آس پاس پھیلے۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دے رکھی ہے کہ ہمیں اپنے گھر کے پاس جہاں ہم چاہیں قربانی کر سکتے ہیں، لیکن اس قربانی کے نتیجے میں جو گندگی پھیلی ہے یا نجاست پھیلی ہے، غلاظتیں پھیلی ہیں، ان کو صاف کرنا بھی ہماری اپنی ذمہ داری ہے، اس کا ایسا انتظام کرنا بھی ہمارا فرض ہے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ میں نے پہلے بھی حدیث سنائی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان بیض و شعبۃ، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اس میں سب سے ادنا شعبہ ایمان کا ہے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو اور گندگیوں کو دور کر دے، یہ ایمان کا شعبہ ہے۔ اس ایمان کے شعبے کو لوگ ایمان کو محدود رکھا ہوا ہے عبادتوں کے ساتھ، حالانکہ بندوں کے حقوق وہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بڑی اہمیت رکھی، تو اس بات کا بھی ہر ایک کے ذمہ اہتمام کرنا ضروری ہے کہ اس کے ماحول کو وہ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی رضا کی خاطر اخلاص کے ساتھ اور شریعت کے مطابق صحیح طریقے سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔